ساحل الدین یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی تم اندر سے انر کی آواز سنو تو تمہیں انر کی آواز جو چیز ڈکٹیٹ کرتی ہے وہ مورلز ہیں. I beg to differ. I mean, the way it's not from the concept, but the way it was being expressed. This is why I actually called him after Sari. کہ نیچر کے اندر یعنی ہیومن نیچر کے اندر انر وائس جس کو فطرہ جو انر وائس جس کو وہ ڈسکس کر رہے تھے اس انر وائس کا ایک میٹر ہوتا ہے. اس میٹر کا نام ہے ضمیر. وہ آپ کو بتاتا ہے ایون ریلیجن کی خوبصورتی میں کہ کیا چیز کریکٹ ہے کیا نہیں ہے. مطلب کہ ضمیر کوئی ایسی چیز ریلیجن پوائنٹ آؤٹ کر دے جو آپ کے ضمیر کو گوارا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کا ریلیجن ہی نہیں ہے. مطلب جب آقا علیہ السلام آئے دنیا میں اور پھر ریولیشنز کا پروسیس شروع ہوا اور آقا علیہ السلام جب آیات سناتے تھے تو the first reaction people who knew a bit about the concept of revelation, the process of revelation, the first question that used to arise was کہ ہمارے ماں باپ یا ہمارے باپ دادا تو کچھ اور کہتے رہے. مطلب ان کے ضمیر کی نرشمنٹ ان کے انر کی نرشمنٹ اس کلام پاک کو چیلنج کرتی تھی, ریٹیلیٹ کرتی تھی. تو آقا علیہ السلام ان کو سنتے تھے ہمارے مولویوں کی طرح یا ہمارے علماء کی طرح اس کوشچن کرنے کو غلط نہیں سمجھتے تھے. وہ سنتے تھے, وہ کہتے تھے ہاں تمہیں جو معلوم ہے اس میں اتنا پورشن درست ہے باقی فیبریکیٹڈ ہے. یعنی قرآن ٹیسٹیفائی کرتا ہے کہ تمہاری کتاب رب کی بھیجی ہوئی کتاب ہے, لیکن اس کتاب میں اب قرآن پاک جو چیزیں بیان کر دے گا وہ چیزیں ڈھونڈنا اپنی کتاب میں صرف وہی کریکٹ ہے. جو چیزیں قرآن پاک سے کانٹرڈکٹ ہوں گی وہ سمجھ لینا کہ مین میڈ ہے, فیبریکیٹڈ ہے یا ود دا پیسج آف ٹائم اپنی صحت کو کھو چکی ہے. جیسے احادیث میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی حدیث اس لیے صحیح نہیں کیونکہ اس کی روایت کی چین میں کوئی ایک خلل کہیں گنجائش ہے خلل کی. اسی طرح بائبل کی جب سرکولیشن ہوتی ہے, ٹرانسلیشن ہوتی ہے, انٹرپریٹیشن ہوتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں راوی کی چین میں کہیں کوئی خلل کی گنجائش ایگزسٹ کرتی ہے. ہینس صرف وہ چیزیں صحیح ماننا جو قرآن پاک میں آ جائیں گی کیونکہ it is the finest safest version coming right now as we speak with the promise of its sanctity until the end of times. تو اب اس میں سے ڈھونڈنا ہمیشہ اپنی ساری ریلیجس کتابوں کے اسکرپچرز کو اس کو میچ کرنا اور آگے چلنا. گڈ فار دیم اس وقت کی آڈینس کہ ان لوگوں نے اس کو تسلیم کیا. کچھ ایسے تھے جنہوں نے ریٹیلیٹ کر دیا. اب یہ جو ریٹیلیٹ کرنے والے تھے یہ وہ تھے جو اپنے ضمیر کی آواز کے نیچے دب گئے, اور جو اوور کم کرنے والے تھے ان کے عقیدے کی خوبصورتی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انر کے اگینسٹ اپنے عقیدے کو ایکوائر کیا, کیونکہ انہوں نے بلیو کر لیا تھا کہ وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اب یہ بتائیں گے کہ میرا ضمیر بھی کہیں کم ملامت کرتا تھا تو اس کو زیادہ ملامت کرنی ہے. یعنی اگر کوئی چیز میرے پریکٹس میں چل بھی رہی تھی تو مجھے اس کو جھاڑ کے صاف کرنا ہے تاکہ ضمیر کی لائٹ زیادہ برائٹ ہو. اس کے اوپر ڈسٹ آ گئی, وہ کم دیکھتا ہے اب, تو اب وہ ایکوریٹ دیکھنا شروع کرے گا اور پھر آہستہ آہستہ اس کے اوپر ہم نے دوبارہ مٹی ڈالنے شروع کر دی اور اب ضمیر ہمارا اس سٹیج پہ آ گیا کہ ریلیجن میں کوسچن نہیں کر سکتے ہم, کیونکہ ہمارا ضمیر جب اب ریلیجن کو کوسچن کرے گا تو کوئی آقا موجود نہیں ہے اس کو کریکٹ کرانے کے لیے, اور کوئی آقا کا جانشین بھی موجود نہیں رہا اس چیز کو سیکنڈ کرنے کے لیے یا کاؤنٹر کرنے کے لیے. اب ہم بیچارے صرف اور صرف ان احادیث کے محتاج رہ گئے ہیں, ان کتب کے محتاج رہ گئے ہیں, اس ٹرانسلیشن اور اس ترجمے کے محتاج رہ گئے ہیں جو چھپ کے آ رہی ہے.
اب وہ کہاں سے کس کے ہاتھوں چھپ کے آ رہی ہے؟ یہ وہ صحت لوز کرنے کے پروسیسز ہیں جس کی وجہ سے اتنا انتشار اور اتنے فرقے ہیں. اب فطرہ کی جو بات ساحل الدین کر رہے تھے، میں اس کو اس لیے ڈیفر کرتا ہوں اس سے کہ آپ ایبسلوٹ اور ریلیٹیوٹی کو فطرہ اور کلچر، نیچر اور سوسائٹی، نیچر اور سویلائزیشن، نیچر اور ٹیکنالوجی، آپ جس کو نیچر کہہ رہے ہیں میں اس کو ایبسلوٹ کہہ رہا ہوں. کیونکہ ایبسلوٹ جو ہے وہ نیچر سے بھی سپیریئر ہے. ایبسلوٹ تو قرآن پاک ہے، میرا نیچر جو ہے قرآن پاک اس سے بھی سپیریئر ہے. میرے نیچر نے قرآن پاک سے سیکھنا ہے، اس کے انڈر شیڈو رہنا ہے، قرآن کو سپیریئر رکھنا ہے. اگر میں نے نیچر کو یا فطرہ کو اپنے کسی ریلیجن سے سپیریئر کیا یا اس کے برابر تک کیا تو میں بہت رسکی گراؤنڈ پہ آ گیا، کیونکہ میں اس کو چیلنج کرنے کی جسارت کر لوں گا. دس از ویئر آئی ڈیفر. آئی بلیو کہ نیچر سے بھی اوپر اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایبسلوٹ ورڈ آف گاڈ